علی حامد و مسلم و مسلمہ اللہ جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے قرآن فہمی حدیث فہمی نصیب فرمائی۔ آسان قاعدہ اس حوالے سے سبق جاری ہیں فارسی کے شوقین کے لیے۔ اللہ جل وعلا ہمیں فارسی گرامر حاصل کرنے اور اس کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلا سبق 5واں سبق تھا، جس میں فعل ماضی کا بیان تھا، اس کی 6 قسمیں بیان کی گئیں۔ پھر ماضی مطلق کی تعریف کی گئی، پھر ماضی مطلق بنانے کا طریقہ بتایا گیا، پھر اس کی گردان کی گئی، اس کی پہچان بتائی گئی۔ اب اس کے اوپر سوالات تھے کہ ماضی مطلق کی تعریف کیا ہے، تو اب آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزشتہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا بہت ہوا ہے یا زیادہ، یعنی اس میں ماضی قریب ماضی بعید اس کی قید نہیں لگتی، سادہ زبان ہوتا، بس کام ہوا ہے۔ اب اس میں تھا خردی کیا صیغہ ہے، یہ لکھا ہے خردی، خردی کیا صیغہ ہے، تو آپ کو بتایا تھا کہ صیغہ کی علامات ہیں، تو آپ نے آخر میں دیکھنا ہے کہ یہ یا ہے، تو آپ نے پڑھا تھا یہ یا ساکن واحد حاضر کی علامت ہے، اس لیے اب آنکھیں بند کر کے آپ کہتے ہیں کہ خودی کیا صیغہ ہے، تو آپ کہیں واحد حاضر، فعل ماضی مطلق مثبت معلوم، یہ آپ کا صیغہ ہو گیا۔ ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ بتاؤ، تو آپ بتاؤ کہ یہ خوردن مصدر ہے، تو ماضی مطلق بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ نون کو گرا دو، اسے ویسے جو حرف زبر ہوگی اسے ساکن کر دو، تو خرد، تو یہ ماضی مطلق بنانے کا طریقہ ہو گیا۔ آگے سے میرے لگا کے اس کی گردان کر لو۔ جمع غائب کی علامت بتاؤ، تو آپ کو بتایا تھا جمع غائب کی علامت نون دال ساکن، اس سے پہلے زبر، یہ جس کے فعل کے آخر میں آئے گا وہ جمع غائب ہوگا۔ پروردید کا ترجمہ کرو، یہ لکھا ہے پروردید، اس کا ترجمہ کرو، تو دیکھو دید جب یا دال آئی اس کا مطلب یہ جمع حاضر ہے، اب پرورد کا معنی پالنا تھا پروردن کا، اب جمع حاضر کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، تو ماضی مطلق ہے تو آپ ترجمہ کرو تم، یہ یا دال کا ترجمہ، جو اردو میں تم حاضر کی ضمیر ہے اور علامت ہے، اور یہ فارسی میں تم نے پالا، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ پرورد سے واحد متکلم کا صیغہ کرو، پرورد، یہ پرورد ہے، اور اس سے واحد متکلم کا صیغہ کرو، تو آپ کو بتایا تھا واحد متکلم کا نام میم ساکن ہے، تو لہذا اس کے آخر میں میم ساکن، اس سے پہلے زبر دے کے پروردم، تو یہ آپ نے پرورد سے پروردم کا واحد متکلم کا صیغہ بنا لیا۔ گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ، اب جب گفت ہے، یہ گفت ہے، تو اس سے جمع متکلم کا صیغہ، تو آپ کو بتایا تھا کہ جمع متکلم کا نام یا میم ہے، تو اس کے آخر میں یا میم لگاؤ، یا ساکن میم ساکن، تو پیچھے سے دے دو گفتیم، تو یہ گفتیم جمع متکلم کا صیغہ بن گیا۔ جمع حاضر کی پہچان بتاؤ، تو جمع حاضر کی پہچان آپ کو بتائی تھی کہ وہ کیا ہے، یا دال ساکن، یا دال ساکن، یہ فعل کے آخر میں ہے گی، جو اردو میں تم ہے اور فارسی میں یا دال ہے، یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جمع، یہ تو مشق تھی جو حل ہوئی۔ اب آگے ہے مصدر، گفتن کہنا، شنیدن سننا، نوشتن یہ یاد رکھنا ہے، نوشتن لکھنا، خواندن پڑھنا، خوردن کھانا، نوشیدن پینا۔ اب آپ نے ان سے گردانیں کرنی ہے، یعنی گفتن سے جب نون ہٹائیں گے تا ساکن کریں گے، گفت ماضی مطلقہ صیغہ بن جائے گا۔ شنیدن سے جب آپ نون ہٹائیں گے دال ساکن گے، یعنی شنید، یہ پہلا ماضی مطلقہ صیغہ بن جائے گا۔ نوشتن میں جب نون ہٹائیں گے تا ساکن گے، نوشت، یہ بھی
پہلا سیگا ماضی مطلق کا پہلا سیگا بن جائے گا. خواندن سے جب نون ہٹائیں گے دال ساکن کریں گے تو سیگا واحد غائب فعل ماضی مطلق بن جائے گا. خوردن سے نون ہٹائیں گے دال ساکن کر دیں گے خرد, اور نشیدن سے نون ہٹائیں گے دال ساکن نشید. اب ان کے آگے آپ ضمیریں لگائیں گے. مثلا اب آپ نے گفتن سے گفت بنا لیا, اور آپ نے شنیدن سننا, اس سے شنید ماضی مطلق کا پہلا صیغہ بنا لیا. اور نوشتن لکھنا, اسے آپ نے نوشت ماضی مطلق کا پہلا صیغہ بنا لیا. اب آپ نے جمع غائب لینا ہے تو گفت جمع نون دال ساکن, کیا بن گیا گفتند. اب آپ نے واحد حاضر لینا ہے تو یا ساکن گفتی. اب آپ نے جمع حاضر لینا ہے تو یا دال ساکن گفتیر جمع حاضر. واحد متکلم لینا ہے میم ساکن گفتم. جمع متکلم لینا ہے یا میم ساکن گفتیم. یعنی گفت کے آگے یہ ضمیریں لگائیں, یہ علامتیں لگائیں تو واحد جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر. اسی طرح شنیدن شنیدی شنیدم شنیدیم. اس طرح نوشتن نوشتی نوشتم. جو صیغہ لینا وہی علامت لگا لو. واحد حاضر لینا یا لگا لو, جمع حاضر لینا یا دا لگا لو, اور واحد متکلم لینا میم لگا لو ماضی مطلق کے پہلے شروع میں, اور پھر جمع لینا ہے تو یا میم لگا لو. تو اس طرح ساری گردان آپ نے کرنی ہے. شنیدن شنیدی شنیدم شنیدیں. پھر آپ نے کہنا خواندن خواندی خواندیم. خوردن خوردی خوردم خوردیم. نشیدن شیدی نشیدم نشیدیم. یہ آپ نے اپنے ذہن نشین کر لینا ہے. پھر اب آپ دیکھیں اردو میں ترجمہ کریں اور پھر فارسی سے اردو میں ترجمہ کریں اور اردو سے فارسی میں ترجمہ کریں. یعنی فارسی کی ترجمانی اردو میں کریں, اردو کی ترجمانی فارسی میں کریں. یہ ہے اگلی آپ کا مشق کا حصہ. یہ ہے گفتم. یہ گفتم. اب آپ دیکھو میم ساکن شروع میں آیا ہوا ہے اور گفت ماضی مطلق ہے, تو ظاہر ہے آپ نے اس کا ترجمہ ماضی مطلق کا کرنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, میم کا ترجمہ کرنا ہے میں, تو گفت نے میں نے کہا. اب گفتم آپ کو پتا چلے صیغہ واحد متکلم ہے تو ترجمہ واحد متکلم کا کہیں گے. میں نے کہا شنیدی یہ یا حاضر یا ہے, اس کا مطلب یہ واحد متکلم حاضر کیا ہے. تو تو نے شنیدی کا مطلب سننا ہے, تو آپ نے کہنا تو نے سنا. نشیدید یہ نشیدید یہ یا دالا یہ جمع حاضر ہے. نوشید کا میں پینا ہوتا ہے, تو تم نے پیا یہ اردو میں دیکھو میں نے کہا واحد متکلم ہے, تو نے سما واحد حاضر ہے, تم نے پیا جمع حاضر ہے. اسی طرح نوشت یہ نوشتن لکھنا ہے تو یہ پہلا صیغہ واحد غائب کا تا ساکن اس کی علامت ہے. اس نے لکھا. اور نوشیدم دیکھو واحد متکلم کا ہو گیا, اس کا مطلب میں لائیں گے اس میں, اور نوشید میں نے پینا ہے تو میں نے پیا یہ واحد متکلم کا. نوشتیم اب یہ یا میم آ گیا جمع متکلم کا. نوشت میں لکھنا ہے ہم نے لکھا. اور یہ دیکھیں خواند تو خواندن سے خواند واحد غائب کا صیغہ ہے, کوئی آگے لام نون دال نہیں. اس نے پڑھا. یہ ہے فارسی. یعنی فارسی میں آپ کو علامتیں یاد ہوگا, علامتیں یاد ہو, مصدر کا معنی یاد ہو, تاکہ فعل کون سا ہے تو اس کا ترجمہ صحیح ہو جائے گا. اور اب آپ دیکھیں اردو سے فارسی بنائیں. اس نے لکھا.
اس نے لکھا. اب پہلے آپ اردو میں دیکھیں یہ صیغہ کون سا ہے, اس نے لکھا. تو کہا تھا لکھنا مصدر ہے, نون ہٹا دیں مصدر سے, تو اس کے آگے میں الف بڑھائیں, اگر واو اور الف نہ ہو تو یہ کیا بن جائے گا, ماضی مطلقہ صیغہ. اب یہ پہلا صیغہ اس نے لکھا, لکھنے سے بنا, واحد غائب. تو جب اردو میں آپ کو پتا ہے کہ یہ اس نے لکھا واحد غائب ہے, تو اب فارسی میں دیکھیں نوشت میں نے لکھنا, تو اس کا پہلا صیغہ ہے نوشت, اس نے لکھا تو اس کے نیچے لکھیں نوشت. یہ اردو سے فارسی میں ترجمانی ہو گئی. میں نے پڑھا, میں نے پڑھا. اب دیکھو مصدر تھا پڑھنا, اب میں نے پڑھا, تو پڑھنا سے نون الف نہ ہٹایا اردو میں, تو اس کے آخر میں الف لگایا تو پڑھا. اس کا مطلب ہے یہی اردو میں واحد غائب فعل ماضی مطلق ہے. اب اس کی فارسی بنا لو, پڑھنا خاندان پڑھنا ہے, تو خاندان سے خاند بڑھا لیا. اب واحد متکلم کے لیے میم آخر میں لگانا ہے, تو خاندم, یہ دیکھو خاندم, یہ میم اردو میں واحد متکلم کی اور یہ فارسی میں, یہ علامت واحد متکلم کی اردو میں, یہ علامت, یہ پڑھا ماضی مطلق اور یہ خاند ماضی مطلق, میں نے پڑھا. اسی طرح تم نے کھایا, تم نے کھایا. اب یہ کھایا آپ کو پتا کھانا سے کھایا بنا, یہ ماضی مطلق ہے, اور تم واحد حاضر کی علامت ہے یہ. تو اب جب واحد حاضر کی علامت ہے سیگا واحد حاضر کا ہو گیا. اب آپ دیکھو کھایا کیا ہے, خرد, خوردن کھانا, اس سے خردید یا دال ساکن جمع حاضر کی علامت خردید. تو یہ کیا ہو گیا, اردو میں تم نے کھایا, فارسی میں کہہ لو خردید تم نے کھایا. انہوں نے پیا, انہوں نے پیا. یہ انہوں نے, یہ اردو میں علامت ہے جمع غائب کی, اور پیا پینا سے ماضی مطلق ہو گیا پیا. تو اب آپ کو پتہ چل گیا یہ تو جمع غائب ہے, تو پھر فعل ماضی فارسی میں بھی صیغہ جمع غائب کا لے آؤ, فعل ماضی مطلق. اب پینا ہے تو پینا کیا, نوشیدن, پینا, تو نوشیدن سے نوشیدند, یعنی نوشیدند. تو یہ دیکھو اردو میں انہوں نے پیا, فارسی میں ترجمہ کیا نوشیدن, انہوں نے پیا. اس طرح ہم نے سنا, ہم نے سنا. تو ہم دیکھیں یہ اردو میں جمع متکلم کی علامت ہے, صیغہ جو متکلم سنا یہ ماضی مطلق ہے. اب فارسی میں آپ آ جائیں کہ سنا, تو سنا شنیدن, سننا, شنیدن سے ماضی مطلق بنی شنید. تو شنید کے آگے میں ہم کی جو ضمیر آتی ہے وہ آتی ہے میم یا میم ساکن, تو شنید کے آگے لگاؤ شنی دیم, ہم نے سنا. یہ آپ کا فارسی میں بن گیا. تو نے پالا, تو نے پالا. یہ تو اردو میں واحد حاضر کی علامت ہے, اور پالنا سے پالا ماضی مطلق ہے, اس میں فعل ماضی مطلق واحد حاضر ہے اردو میں. تو آپ فارسی میں بھی آپ یوں کر لو, پروردن پالنا, تو پرور کیا کہ یا لگاؤ, پروردی جو یا حاضر کی علامت ہے تو صیغہ واحد حاضر نیچے آ جائے گا. پروردی جو اردو میں واحد حاضر تھا تو نے پالا, اور یہ فارسی میں آ گیا پروردی تو نے پالا. تو انہوں نے کہا, انہوں نے کہا. اب دیکھو کہا ماضی مطلق ہے, کہنا سے کہا, انہوں نے جمع غائب ہو گیا. اب فارسی میں بھی اسی طرح فعل ماضی مطلق ڈھونڈو اور صیغہ جمع غائب کا, یعنی گفتن کہنا, گفت کہا, اور اس کے آگے نون دال لگاؤ گفتند, تو یہ نون, انہوں نے کہا, یہاں گفتند, گفتند. انہوں نے نون دال علامت ہے اردو میں انہوں ہے, اور یہ صیغہ جمع غائب, اور نیچے گفتند, یہ صیغہ جمع غائب ہو گیا. انہوں نے کہا, میں نے لکھا تم نے پڑھا. اب یہ آ گیا میں نے لکھا, میں نے لکھا, لکھا. اب میں یہ واحد متکلم ہو گیا, لکھنے سے لکھا, یہ بتا دیا فعل ماضی مطلق ہے. اب فارسی میں بھی ماضی مطلق بناؤ واحد متکلم صیغہ. تو پہلے لکھنا کیا, دیکھو فارسی میں کون سا لفظ آتا ہے, نوشتن آتا ہے, تو نوشتن سے نوشت ماضی مطلق بنا, اور پھر میم ساکن اس کے آگے لگاؤ تو واحد متکلم بن جائے گا. اب نوشتم, 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 میں نے لکھا, یہ فارسی میں ہو گیا. اور تم نے پڑھا, یا تم نے پڑھا. اب تم, یہ اردو میں جمع حاضر کی نشانی ہے تم, اور پڑھا پڑھنے سے بڑا, یہ ماضی مطلق ہے. تو پتہ چلا یہ جمع اردو میں جمع حاضر فعل ماضی مطلق کا صیغہ ہے. اب فارسی بھی دیکھو پڑھنے کی
فارسی کیا ہے؟ یعنی خاندان پڑھنا، تو خاندان سے ماضی مطلق بنا خاند، تو خاند کیا آپ نے پڑھا تھا جمع بنانا ہو تو یا دال علامت ہے، وہ لگا لو خاندید، خاندید، تو یہ تم نے پڑھا، یہ جمع مذکر حاصل ہو جائے گا۔ اس نے پیا، تو نے کھایا، اس نے پیا، اس نے پیا، دیکھو اس نے پیا تو پیا پینے سے ہے، تو یہ بھی ماضی مطلق کا صیغہ، اس نے پیا واحد غائب، یہ اس جو ہے یہ واحد غائب کی علامت ہے، تو فعل ماضی مطلق مثبت، یہ صیغہ واحد غائب۔ تو اب اسی طرح فارسی میں دیکھ لو، پینا کی کیا ہے؟ نشید، پینا، تو پینا تو نشید لکھو، نشیدن سے، نوشید پہلا صیغہ ہے، اس نے پیا، یہ بن گیا۔ تو نے کھایا، ہم نے کھایا، تو نے کھایا، تو نے کھایا، اب یہ تو آیا ہے اردو میں تو یہ واحد حاضر کی نشانی ہے، صیغہ واحد حاضر ہے، اور کھایا بتا رہا ہے یہ ماضی مطلق ہے۔ اب اسی طرح فارسی کا بھی واحد حاضر فعل ماضی مطلق کا صیغہ لے آؤ، یعنی کھانا، خوردن، کھانا تو خرد ماضی مطلق، اس کے آگے میں یا ساکن واحد حاضر کی نشانی لے آؤ، علامت لے آؤ، تو کہہ دو خوردی، خوردی، تو یہ خوردی واحد حاضر کا صیغہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم نے کہا، ہم نے کہا، ہم نے کہا، دیکھو ہم یہ اردو میں جمع متکلم کی علامت ہے، اور کہا کہنا سے کہا، یہ اردو میں فعل ماضی مطلق مثبت کی علامت ہے، تو یہ صیغہ جمع متکلم فعل ماضی مطلق مثبت معلوم ہوا۔ اب فارسی میں دیکھ لو کہ کہنا کی کیا ہے؟ گفت، گفتن سے گفت، آگے یا میم واحد متکلم جمع متکلم کی لگا لو، گفتیم، تیم، تو اس طرح صیغہ جمع متکلم کا بن گیا۔ تو آج اس کی ہم نے مشق بھی حل کرائی ہے، اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اب آپ جو ہیں اس کے مصدر زبانی یاد کریں، اور ان مصدروں کے معنی بھی اچھی طرح یاد کریں، اور پھر جس طرح ہم نے آپ کو بتایا فارسی سے یوں آپ نے اردو میں ترجمانی کرنی ہے، اردو سے یوں فارسی میں ترجمانی کرنی ہے، اس کا جو طریقہ بتایا ہے اس کو آپ یاد بھی رکھیں، اور کوشش کریں کہ اپنی کاپیوں لکھ کر اس کی مشق بھی کریں۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔